چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں دعا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ مل کر رہیں، اچھے انداز سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل 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 بعض بچے لام کو ہلاتے ہیں، قل قل نہیں پڑھنا، قاف موٹا لام باریک۔ قل قل انما العلم، انما العلم، قل انما العلم قل انما العلم عند اللہ، عند اللہ، عند اللہ۔ عند اللہ۔ آخر میں ہاں کو کلیئر کرنا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم عند اللہ۔ ایک دو بچوں نے غنہ جلدی کر دیا، غنہ نہیں کیا، یہاں غنہ نہیں کیا تو اس لیے وہ جلدی ختم ہو گیا۔ یہاں بھی غنہ کرنا ہے ایک الف کا، اور یہاں پر بھی ایک الف کا غنہ کرنا ہے۔ تو کسی بچے نے یہاں کیا اور یہاں نہیں کیا تو ایسا ہوگا تو پھر وہ آگے چلے جائیں گے۔ جنہوں نے غنہ پورا کر کے صحیح پڑھ رہے ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں دونوں جگہوں پر غنّے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم عند اللہ۔ قل انما العلم عند اللہ۔ یہ صاد لکھا ہوا ہے، بہتر یہ ہوتا ہے ملا کر پڑھیں، مگر آپ کسی بچوں کو پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو آپ نے وقف کر لیا، کوئی بات نہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا
اچھا اس پر مد ہے، مد بھی کر سکتے ہیں اور ایک الف بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اچھا پیارے بچوں، یہاں انا، یہ اس کا الف جو ہے یہ زائد الف ہوتا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہوتا. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے تو پڑھیں گے انا، اس کو انا نہیں پڑھیں گے. کیا؟ ٹھیک ہے، انا پڑھیں گے. انا نذیر مبین. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہ الف زائد ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. انا نذیر مبین. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. گڈ. اب پوری آیت کو ہم ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں وقف نہیں کریں گے تو عند اللہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی. آئیے اس آیت کے ہم قواعد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. تو یہ قاف ادا ہوتا ہے. قاف کو لام سے ملانا ہے. قاف جب بھی لام سے ملے، کوئی بھی حرف سے، کسی سے بھی کوئی بھی حرف ملے، یاد رکھ لیں، یاد کر لیں کہ اگر وہ اگلا حرف ساکن ہے اور حرف قلقلہ کا نہیں ہے تو ہم نے ہلانا نہیں. ہاں اگر حرف قلقلہ کا ہے، اب یہی یہاں پر اگر قاف لام پیش قل آتا ہے، یہ لام نہیں لے گا. اگر یہاں پر دال ہوتا ہے، مثال کے طور پر قد، قرآن میں قد بھی آتا ہے تو دال ہل جائے گا قد. یا قاف کو با سے ملا ہے قب، وقب آتا ہے نا قرآن میں، وقب با ساکن. تو جب بھی کوئی حرف قلقلہ کا ہوگا تو آواز لوٹے گی، اور حرف قلقلہ کا نہیں ہے تو آواز نہیں لوٹنی چاہیے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے. آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر بھی قل، بعض بچے قول، یہ آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے. انما یہ جو ہے انمل ہے، اگر ہم الگ سے پڑھتے ہیں تو انما، اور اگر ملا دیں گے تو انما العلم. ٹھیک ہے. یہ جو الف ہے یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ اس الف کے نیچے زیر آ رہا ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا کھڑی حرکات آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. جی ہاں، یہ بھی حمزہ ہے. اس حمزہ کو نون سے ملانا ہے. نون مشدد ہے. ہمیشہ جب نون مشدد ہو، میم مشدد ہو تو اس میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ. کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایک الف کا غنہ کریں گے. اور انمل، میم کو لام سے ملائیں گے. دیکھیں یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، یہ دوسرا الف بھی نہیں پڑھیں گے. ڈائریکٹ میم کی زبر کو لام سے ملانا ہے، پھر لام کو نہیں لانا. آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. انمل، انمل. انمل، یہاں پر لام کو، میم کو لام سے ملانا، لام کو ہلانا نہیں ہے. انمل انمل علم، علم. یہاں کو عین، یہاں پر پیارے بچوں عین کو لام سے ملائیں گے، مگر عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور لام ساکن ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میم پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. قل انما العلم قل انما العلم عند اللہ میں عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور عند اللہ نون ساکن کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد دال آ گیا حرف اخفا میں سے. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ اظہار کی، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. یاد کر لیں، یاد ہو جانے چاہیے. نمبر 1 قاعدہ اظہار، اظہار. نمبر 2 قاعدہ اخفا. اخفا، نمبر 3 قاعدہ ادغام. نمبر 4 قاعدہ اقلاب. اقلاب. یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفا. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہاں اخفا کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے. عند اللہ، اور وقف کرنے میں عند اللہ. عند اللہ. گڈ.
اس میں جلالت اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ گیا ہے تو اللہ پاک کا لام ہو جائے گا پر. کیا ہو جائے گا؟ پر یعنی موٹا. موٹا. جب کبھی اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ پاک کا لام موٹا کر کے ادا کریں گے. اور یہاں ہا کے نیچے زیر ہے اور وقف کرنے میں ہا ساکن ہو جائے گا اور ملانے کی صورت میں ہا کی زیر کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. واو ہمیشہ واو پڑھتے ہیں. واو کیا پڑھیں گے؟ واو. 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 گڈ. حمزہ وَإِنَّمَا یہ حمزہ ہے الف نہیں. ٹھیک ہے. اس کے نیچے زیر آ گئی اس لیے یہ بن گیا ہے حمزہ. یہ الف بظاہر لکھا ہوا ہے مگر یہ ہے حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ کو نون سے ملائیں گے. نون مشدد ہے. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں گے اور یہاں میم الف زر ما اور ایک چھوٹی مد بھی نظر آ رہی ہے. جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد منفصل. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل کو 2 الف ڈھائی الف 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کیا 2 یا ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. مگر اس کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ مد منفصل کو ایک الف بھی کھینچتے ہیں. جی ہاں یہ بھی جائز ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مد منفصل کو ایک الف کھینچنا بھی جائز ہے. گڈ. اور انا یہ الف ہے یہ حمزہ ہے. یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ ہے یہ الف نہیں ہے. کیوں کہ اس پر الف کے اوپر آ گیا زبر تو یہ حمزہ بن گیا. اور یہ جو ہے یہ الف ہے مگر اس زائد الف کو یہ الف ہے مگر اس زائد الف کو پڑھیں گے نہیں. ہم پڑھیں گے انا. کیا پڑھیں گے؟ انا. 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 جیسے میرا نام ہے اعجاز تو میں کہوں گا انا اعجاز. انا اعجاز. یا کسی کا نام ہے حسین انا حسین ہے نا. کسی کا نام محمد انا محمد. تو انا بولیں گے انا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یاد کر لینا ہے. تو یہ زائد الف ہوتا ہے نہیں اس کو لکھنے میں آتا ہے پیارے بچوں پڑھنے میں یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. گڈ. نذیر نون پر زبر ہے. نون کی زبر کو کھینچنا نہیں. نذیر یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے. زال کو کلیئر کرنا ہے. زال کو زا سے نہیں بدلنا. خاص خیال رکھنا ہے. یہاں تنوین کے بعد آ گیا میم. قاعدہ ہو گیا ہے کون سا؟ ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اس کا نام ہے ادغام مال غنہ. ٹھیک ہے. کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے حرف یرملون میں سے. جب حرف یرملون میں سے نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. ادغام کریں گے مگر بغیر غننے والا. اور جب نون ساکن تنوین کے بعد میم یا واو میم نون یو من مجموعہ سمجھ لیں یا واو میم نون یہ 4 حروف آ جائیں تو ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام ہوگا مگر غننے کے ساتھ. اور لام اور را آ جائیں گے ادغام ہوگا بغیر غننے کے. آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح. اور مبین پہ وقف کرنے میں ہو جائے گا قاعدہ مد عارض کیونکہ نون ساکن ہو رہا ہے اور حرف مدہ کے بعد کوئی عارضی سکون آ جائے کوئی حرف ساکن کریں گے وقف کی وجہ سے تو ہو جائے گا کیا؟ مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض. تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. یہاں موجود بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا سیکھا بھی ہوگا. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا اور آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے سیکھا ہے سمجھا ہے. آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے سیکھا سمجھا ہوگا اور یہاں موجود بچوں نے بھی اچھی کوشش کی ہوگی.
تو آئیے اب ان سے کچھ قواعد بھی پوچھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہے؟ جی تو آئیے پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے سے، ٹیم اے تیار ہو جائے۔ قل بتائیے، قل قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی عمر حیات بتانا چاہ رہے ہیں، جی۔ زبان کی جڑ اور حلق کے درمیان والے سے۔ زبان کی جڑ حلق کے درمیان والی سے، عمر حیات سوچ لیں، سوچ لیا، برابر والے کو دے دیں، ان کو دیں۔ جی حامد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ زبان کی جڑ اور نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کس کے نرم حصے سے؟ تالو کے حصے۔ تالو کے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ؟ جی سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا، اور حامد بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر حیات سے غلطی ہو رہی تھی اور حامد بھائی نے درست کروا کے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے قل انما العلم، انما، محمد علی بھائی بتائیں گے، انما، انما ان میں کون سا قاعدہ؟ یہ ہمارے بتائیں گے محمد علی بھائی۔ غور کریں، نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ تو کیا ہوگا؟ گنہ۔ غنہ ہوگا؟ جی سوچ لو سوچ لیا۔ کیا ہے اس میں، ذرا ان کو دیجیے گا مائک۔ جی کیا ہے اس میں؟ گنہ۔ غنہ ہے، یہ کیا ہے؟ نون پر کیا ہے؟ تشدید آنے کی بجائے کیا کہلاتا ہے؟ جی یہ ابن زیاد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، جی مائک دیجیے گا۔ نون مشدد نون مشدد ہے، نون مشدد میں کیا ہوگا پیارے بچے؟ غنہ ہوگا۔ ایک الف کا، دو الف کا؟ ایک الف کا۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم ایک سے، قل انما العلم عند اللہ، عند اللہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ عند اللہ۔ کوئی اور بتانا نہیں چاہ رہے؟ داور بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، جی داور بھائی بتائیے۔ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا جی اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے کے، 10 پوائنٹ ہے، 10 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے یہ، عند اللہ، یا وف کریں عند اللہ، تو قاعدہ کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ جی ہمارے محمد زیاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساکن ساکن تو ہوگا ہاں، مگر قاعدے کا نام کیا ہے؟ جلدی کیجئے۔ 1 2 کوئی اور بتانا چاہے؟ قاعدہ، اخفا قاعدہ نہیں۔ 1 2 اظہار کا قاعدہ، 4 5۔ ٹیم بی اے سے کوئی بتائے؟ وقف بالابدال مالہا۔ نہیں، اللہ، وہ تو ہاں پہلے سے ہی ہے، مد عارض۔ مد عارض، اور محمد زیاد بھائی نے جواب اپنا درست کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ، آخری وقت میں ٹیم بی نے جواب دے دیا۔ محمد زیاد بھائی یاد آ گیا آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، اور آپ نے جواب دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے وَإِنَّمَا، وَإِنَّمَا کی مد کون سی ہے؟ بتائیے۔ مد منفصل۔ مد منفصل، سوچ لیں، جی سوچ لیا، جی۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے اس کو؟ 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر۔ اور اس کے علاوہ 1 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 2.5 الف کھینچیں گے، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیے وَإِنَّمَا أَنَا، یہ الف پڑھیں گے؟ انا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی محمد حسین بھائی کو دیں۔ اس کو نہیں حسین بھائی پڑھیں کیا گے، کہہ رہے ہیں؟ اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیا ہے یہ؟ کیا کہلاتا ہے اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ جلدی، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، مگر اس کا نام بھی بتائیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابھی بتایا تھا۔ ٹیم اے والے جواب دینا چاہ رہے ہیں، ٹیم اے پہ بتائیے، آپ بتائیے۔ زائد الف۔ زائد الف کہتے ہیں، اللہ۔ ٹیم بی کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے اور ٹیم اے کو بھی 5 پوائنٹ دیے جائیں گے۔ ٹیم بی کے ہو گئے 25 پوائنٹ، ٹیم اے کے ہو گئے 35 پوائنٹ۔ آج کا مقابلہ 10 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم عند الله. وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. أنا نذير مبين. أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. پھر آپ نے پر کیا، کوشش کریں گے اس کو پریکٹس کریں گے نا تو نذیر نظیر نہیں پڑھنا، نذیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نذیر مبین. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ماشاء اللہ، یہ آپ نے درست کر لیا، مگر پیچھے جو عند اللہ عند اللہ عند اللہ نہیں، عند اللہ عند اللہ، یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے محمد سعد بھائی نے اچھے انداز سے پڑھا. آئیے بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم محمد داور بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما العلم عند اللہ. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم عند الله وإن
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے محمد سعد بھائی نے حدر میں بہت اچھے انداز سے کوشش کی اور محمد داور بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.